ناظرین، ہماری دنیا میں مشہور ہے، ہم کہتے ہیں کہ جوڑے اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ تو آج ہم آیت سے دیکھتے ہیں کہ واقعہ ہی جوڑے اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور کس قسم کے جوڑے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، وہ ہم آیت سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی ہے آیت نمبر 24۔ سورہ نور کی آیت نمبر 26۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرات ورزق کریم۔ خبیث بدنیت عورتیں خبیث بدنیت مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث بدنیت مرد خبیث بدنیت عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ اس میں جو جوڑے ہیں ان کے متعلق بتا رہا ہے ہمیں، اور فرما رہا ہے کہ جو خبیث یا بدنیت مرد ہیں وہ بدنیت یا خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور جو خبیث عورتیں یا بدنیت عورتیں ہیں وہ بدنیت مردوں کے لیے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی نیکوکار عورت کو تلاش کریں اور اس سے شادی کریں۔ تو مرد عام طور پہ جیسا وہ خود ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر مرد خود بدنیت ہے، اندر سے بدنیت ہے، تو وہ انکانشیسلی بدنیت عورت کو ہی پسند کرے گا۔ وہ سمجھے گا اس کو نیک پاک، لیکن اندر سے وہ کیونکہ خود ویسا ہے تو وہ اس عورت کو انکانشیسلی اسے پسند کرے گا جو بدنیت عورت ہوگی۔ اب بدنیتی اصل میں کیا ہے؟ بدنیتی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے رہنا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر خوش رہتے ہیں، راضی رہتے ہیں، اور اسی طرح ان کے جوڑے بھی بن جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر ہی راضی خوش رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو طیب ہیں، پاک جوڑے ہیں، جو طیب ہیں، جو ایک دوسرے کو اچھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور وہ اچھا کر کے خوش رہتے ہیں، تو اللہ نے یہ جوڑے بنا دیے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگ اس سے، بعض جو ہیں وہ بالکل اس سے مبرہ ہیں، اور بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ اور بعض اوقات ایسی کپلنگ ہو جاتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ میک شور کرتا ہے کہ اس کو الگ کر دے۔ جیسے مثال ہے سورۃ تحریم میں کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی جو ہے وہ نیکوکار نہیں تھی، تو اللہ نے میک شور کیا، ان کو الگ کر دیا ان سے۔ ایسے ہی فرعون کی جو بیوی تھی وہ نیکوکار تھی اور فرعون نیکوکار نہیں تھا، تو اللہ نے میک شور کیا کہ ان کو الگ کر دیا۔ تو بعض اوقات ان سائڈ بھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان بدنیت ہے، اور اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ایمان اس کے اندر آتا ہے، اور اس میں سے خباثت اور بدنیتی ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی کرتا ہے کہ اللہ اس کے اندر سے بدنیتی ختم کر دیتا ہے۔ یعنی یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر عورت نیکوکار ہوگی اور مرد بدنیت ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اس حال میں چھوڑے گا نہیں، یا تو مرد بھی نیک ہو جائے گا یا پھر ان کو الگ کر دے گا۔
اس کے لیے ہم آل عمران کی آیت نمبر 179 دیکھیں گے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں مومنوں کو نہیں چھوڑتا کہ اگر اس کے ساتھ بد نیت یا خبیث بیوی ہو اور وہ خود ایمان والا ہو تو اللہ اس ایمان والے کو اس حال میں نہیں چھوڑتا۔ یا تو اس کی بیوی یا جو مرد بد نیت ہے وہ ایمان کی طرف رجوع کر لے گا اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے گا، یا وہ بھی ایمان والی ہو جائے گی، تو یا وہ اللہ تعالیٰ ان کو سیپریٹ کر دے گا، الگ کر دے گا دنیا میں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے الگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو طلاق نہیں دیتے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایمان والوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑتا جب تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے۔ یہ